بھائی پنجاب کی عزت و آبرو اس وقت پاپولر ترین لیڈر مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پنجاب کا کیس لڑ رہی ہیں، وہ پنجابیوں کے لیے کیا سندھ، کیا امریکہ، کیا افریقہ سب سے لڑ جائیں گی، بھیڑ جائیں گی، اور وہ تمام الزامات کو جو سیاسی ان پہ تھے اس کو پس پشت اب ڈال چکے ہیں سارے وہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی جو کہتے تھے کوئی فارم 47 48 لیجیٹیمیسی، وہ کہہ رہا نہیں بھائی وہ تو پنجابیوں کا کیس لڑ رہی ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اس میں وہ کامیابی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے اینالسٹ کو جو ہے ان کا مائنڈ ہلا کے رکھ دیا ہے، اور میں ان کو دیکھتا ہوں میں حیران رہتا ہوں کہ یار ان کو ہوا کیا، لیکن کوئی بات نہیں، ان کی فری ول ہے۔ تو کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ نورا کشتی کی بھی توہین ہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ بھٹی صاحب آپ نہ بولیں کیونکہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ دے چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر اتنا ہی پرابلم ہوا، بھائی یہ واحد ملک ہے جس کی طرح اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی والی اپوزیشن ہے وہ آدھی جیل میں ہے، آدھی ویسے ہی مینٹلی پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ اس کی بہن پہ الزام لگا رہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی، پتہ نہیں اپنی سیٹ بچانے کے لیے لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ وہ ایم آئی سے ملی ہوئی ہیں، ایم آئی کی کرندہ ہے علیمہ خان صاحبہ۔ تو پی ٹی آئی اور خود بتا رہا ہے ہماری ڈویژنز فریکشن اتنی ہو چکی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کیا وہاں چل رہا ہے، ان کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں، اپوزیشن کوئی ہے نہیں۔ پیپلز پارٹی ایک ڈرامے بازی کرتی ہے، جی ہم بڑی اپوزیشن ہے، ہم بڑا سندھ کا مسئلہ اور ملک کا مسئلہ، اور ملک کا بھی جب بجٹ قریب آتا ہے تو وہ بڑا ایک ناراض نخرہ دکھاتے ہیں ایک حسینہ کی طرح کہ جناب ہم بڑی حکومت، سب فراڈ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں عوام کو، یہ سب فراڈ ہے، یہ واحد ملک ہے جس کی طرح اپوزیشن کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے تماشا انہوں نے لگایا ہوا اور مذاق بنا رہے ہیں پوری عوام کا، کیونکہ اگر ان کو اتنا ہی اگر پرابلم ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ جو صدر صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ووٹ سے بیٹھے ہوئے جن کو چور چکا اور زر بابر پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا کہا کرتے ہیں، ہم تو کبھی سوچا بھی نہیں زرداری صاحب کو پتہ ایسی لینگویج یوز کی جائے جو شہباز صاحب یوز کرتے تھے اور پی ایم ایل این، اور یہ جو ہے پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے۔ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ پاکستان کا مقام بڑا بلند ہو گیا جی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے لے کر سب کو تھرو کرا دیا ہے، کیا ٹرمپ، کیا امریکہ، کیا مڈل ایسٹ، یہ سب ہو چکا ہوا ہے۔ عامر صاحب یہ جتنا شہباز صاحب کا نام ہو گیا ہے، میں بالکل سٹائر نہیں کر رہا، جتنا مطلب سعودی عرب جس طرح واری واری جا رہا ہے ان کے اوپر، جس طرح امریکہ کا ٹرمپ ڈل رہا ہے، تو یہ جو بھٹی صاحب ہیں اور یا دوسرے لوگ یہ جو کہتے ہیں جی کہ شہباز صاحب کی یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن ان کا مینڈیٹ، ان کی عزت، ان کی اخلاقی برتری نہیں، اس کی کوئی ویلیو رہ گئی اب پریکٹیکل سینس میں؟ بھٹی صاحب نے نا ایک طرف سے شروع کیا اور دونوں کو لپیٹ لیا۔ عاصم منیر صاحب کو جب مثالیں دینی شروع کر دی نا، فیلڈ مارشل ایوب سے لے کے یا اور ایوب خان اور ضیاء الحق کی اور مشرف کی، تو فارغ تو انہوں نے عاصم منیر کو بھی کر دیا۔ کیسے؟ مطلب کہ بس ٹھیک ہے، پاورفل مین ہے، یہاں پہ ملٹری مائٹ میں ہے نا کہ جی ٹھیک ہے، تو رسپیکٹ سٹارٹ کر کے اور ان کی طاقت کے اوپر لا کے زیرو کر دیا کہ جی یہ تو اس زبان میں سمجھتے ہیں اور اس زبان میں بات ہوتی ہے۔ میں جہاں سے میں نے بات ختم کی تھی، آپ نے جنگ جیتی، آپ دنیا میں ایک نئے مقام پہ کھڑے نظر آئے۔ آپ جنگ نہیں تھی، ہمیں صرف وہ یہی سمجھتے تھے سارے کے سارے کہ آگے کوئی پیسے لینے، چاہے وہ ملٹری ڈپلومیسی جا رہی ہے اور چاہے وہ پولیٹیکل قیادت جا رہی ہے، اور یہ جنرل باجوہ بھی یہی کر رہے تھے، جنرل کیانی بھی یہی کر رہے تھے، جنرل عاصم منیر بھی یہی کر رہے تھے جو اب فیلڈ مارشل ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ اپنے پاکستان کے لیے سارے اپنی اپنی جگہ پہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں۔ آپ یوسف رضا گیلانی کے وزٹس دیکھ لیں اور جنرل کیانی کے دیکھ لیں، پیچھے پیچھے آگے پیچھے وزٹ اس طرح ہی ہوتے تھے۔ یہ ہم تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں کہ کب کون کیا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ ملک چل ہی نہیں سکتا جب آپ دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ مطلب عمران خان نے کیا 15 دن پہلے، میں آ رہا ہوں وہیں پہ آ رہا ہوں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اب مجھ سے صرف بات کریں، سب لوگوں کو میں نے روک دیا ہے، تو چاہت تو وہیں کی ہے۔ وہ جو لیجیٹیمیسی کی بات ہو رہی ہے، ہر بندے کی ہر دور کی اپنی لیجیٹیمیسی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ 2018 میں لیجیٹیمیسی عمران خان کو دلوائی گئی تھی، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ 2018 میں ٹھپے اندر لگے تھے، 2024 میں باہر لگ گئے، فرق کیا ہے؟ دونوں کس مینڈیٹ پہ آئے تھے؟ اس مینڈیٹ پہ آئے جس پہ سارے آئے۔ تو یہاں پہ دل کی تکلیف پھپولے اٹھ بیٹھتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں اور وہ ٹھیک نہیں۔ شہباز شریف کو میں نمبر کریڈٹ دوں گا جس دن، میری اپنی نظر میں، جس دن پاکستان آئی ایم ایف کا معاہدہ خداحافظ ہو گیا تھا ہمارا، آپ شہباز صاحب کو کریڈٹ نہیں دے رہے؟ نہیں، سنیں نا، کس دن شروع ہوا؟ جس دن فائنانس منسٹری نے کلوز کر دیا اور ڈار صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس تو پلان بھی ہے، یہ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کے پیچھے گئے پبلکلی میٹنگ میں اور اس سے وقت کی بات کی، اور انہوں نے کہا مجھے کل تک $1 ارب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لے دو، میں آپ کے ساتھ، کیونکہ عمران خان نے ایسا دھوکہ دیا تھا بطور وزیر اعظم جو دنیا کا کوئی ٹرسٹ واپس نہیں لا سکتا تھا۔ آپ کی منت سماجت کہ فروری 2022 میں جو پیٹرول بجلی گیس کی قیمتیں کم کی تھی نا،
بنیادی مطالبہ کچھ اور مان کے آئے تھے، اور یہاں جب دیکھا کہ حکومت جا رہی ٹھیک ہے ہے سر، آپ کا شہباز شریف اس کے بعد ڈپلومیسی میں ہر ملک میں ہر کانفرنس میں آگے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک دن ایک رات، آپ کہہ لیں تنقید کر لیں کہ جی وہ وزٹ پہ ہیں فلاں ہیں، لیکن وہ وزٹ کوئی ذاتی وزٹ نہیں ہے سوائے یہ 3 دن کے جس میں وہ شاید علاج کے لیے یا کس بات ٹھیک ہے. نہیں ان کے وزٹ پہ تو ہر کوئی دن تنقید نہیں ہو رہی. نہیں پوائنٹ آ گیا آپ کا. اوور آل جہاں گئے ہیں لوگوں سے ملے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں کون آتا تھا؟ یہاں تو عمران خان صاحب سر آپ کا پوائنٹ آ گیا چلے گئے تھے. آپ کا پوائنٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قیادت دینے والا کام ہے نا، ان پہ تنقید جتنی مرضی کریں، اس وقت وہ قیادت کر رہے ہیں اور بڑی بھرپور انداز سے کر رہے ہیں.